اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹے پارے کا معنی اور اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ چھٹے پارے کے اندر دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ نساء ہے، وہ اس پارے میں مکمل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ المائدہ سٹارٹ ہوگی، جو کہ ایک مکمل پارے تک چلے گی اور اس سے پارے سے آگے بھی چلے گی۔ سورہ نساء جو ہم نے دیکھا، آج چھٹا پارہ ہے، چوتھے پارے کے اینڈ سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ چوتھے پارے کے اینڈ والے پاؤ سے پانچواں پارہ پورا سورہ نساء پہ تھا اور یہ چھٹے پارے میں بھی چلتی ہے۔ چھٹے پارے میں جو بیسیکلی مضمون آئے ہیں وہ اہل کتاب کو بھرپور دعوت ہے۔ کرسچینز کے جتنے بھی نظریات ہیں ان نظریات کو چیلنج کیا گیا اور ان کی حجت پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ جیوز کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا اور ان کو آخری دعوت یہ دی گئی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے آخرت کو امپورٹنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری کسی چیز کو۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ المائدہ انگلش میں کہیں گے فیسٹ، ایسا کھانا جو کسی سیلیبریشن پہ بنایا جائے، اس کو بھرپور طریقے سے بنایا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے کھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے کھانے کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریون نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہمارے لیے کھانا آئے، اس کا ذکر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ المائدہ ہے۔ اس میں بھی جیوز اور کرسچینز کے کانسیپٹ کی بھرپور چیلنج اور ان کی حجت اور کٹ حجتی کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بھرپور دعوت دی گئی۔ اس کے علاوہ سورہ المائدہ کے اندر چونکہ مسلمانوں کی سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی تھی، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے بعد اس کی تیسری نمبر آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے تمہاری اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور وہ نعمت کیا تھی؟ اسلام۔ جیوز یعنی کہ یہودی اس آیت کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی، یعنی کہ جیوز پر، تو وہ اس دن کو عید منایا کرتے، یعنی کہ ان پر دین مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد کرسچینز کو اور جیوز کو بھرپور دعوت۔ کرسچینز کا جو کانسیپٹ ہے ٹرینٹی کا کہ تین گاڈز ہیں، اس کی نفی کی گئی، اور حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کی جو اصل چیز تھی وہ اللہ کی بندگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نبیوں کی طرح نبی تھے، ان پر بھی وحی اترتی تھی۔ اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار، تمام امت اس پہ انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گی۔ اس پارے کا نام تھا لا یحب اللہ، کہ اللہ نہیں پسند کرتا۔ دوبارہ جاتے ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کھلم کھلا مسٹیک کی جائے اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور رانگ ڈیورز کے نام لینے پر، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کی برائی کا پتہ چل سکے اور اس سے بچا جا سکے۔ آج ہم دیکھیں ہماری معاشرت میں، معاشیت میں اور سیاست میں کون کون سے بڑے بڑے شرک انوالو ہیں۔ ہماری معاشیت جو ہے اس میں سود، ہماری معاشرت میں عورت اور مرد کی مکمل برابری، اور ایسے ایسے کانسیپٹ کہ آپ سوچ کے حیران رہ جائیں، ٹرانسجنڈر بل کا پاس ہونا، اور اس کے بعد سیاست کے اندر اللہ کی حاکمیت کی نفی اور عوام کی حاکمیت کا آ جانا، پھر عقائد کا بھی ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے اس جگہ پر پہنچ جانا جو ہم نے دیکھا کووڈ کے اندر مساجد بھی بند تھی، اور ایک بندہ مومن جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بھی جو قید خانہ بن گیا تھا۔ بہرحال ہم سورت کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر چونکہ مسلمانوں کی سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی، تو 18 لاز اس کے اندر آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈیکریز کیا گیا، جن کی ڈیٹیل اس سمری میں زیادہ نہیں آ پاتی، لیکن کچھ ایک پوائنٹس کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، وضو کے مسائل بیان ہوئے ہیں کہ وضو ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، بہرحال اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سپرسٹیشنز، توہمات، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان توہمات سے نجات حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ سورت پوری کی پوری جو ہے وہ جیوز اور کرسچینز، عیسائی اور یہودی، ان کو بھرپور دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو پڑھنے کی اور اس میں جو ہدایت ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔